گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہی تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، ایلیوژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے اٹھ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے کون سا قرض لوٹایا تھا۔ موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالیت ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہاں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا۔ اب وہ سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں بعد وہ اسی ہوٹل نمار سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تبھی اندر سے ایک شخص نکل کر باہر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب اسٹوو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کی کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے مقابل میز کی دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے کر آ گیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا، جو اب امامہ کی برگر پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہے؟ وہ فلنگ کی اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ؟ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا؟
اس نے اکھڑ لہجے میں لڑکے سے کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں ہے، سالار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے چکن برگر ہی کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا۔ اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے، کیونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کھسیانے انداز میں ہنسا۔ امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سالار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحے کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سالار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امامہ ہاشم نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا سٹینڈرڈ بڑا لو ہے امامہ، وہ چاہے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سالار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسا امامہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا سٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پر دے مارو گی، سالار نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی؟ یہ اتنا برا برگر نعمت ہے، اس نے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دا لسٹ سالار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار یکدم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اب وہ چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا، اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے وہ سالار کے پیچھے باہر جاتا میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک بڑے نوٹ نے اسے روک دیا۔ وہ بھونجکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔
انہوں نے ملازم سے کہا، سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کروائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم سر میں درد ہے، میگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ سالار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر ہوا کیا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں۔ سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو آپ سو جاتے یہاں آ کر فلیٹ پر، صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں۔ فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجوا دیتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا۔ سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کونیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار میگرین کا درد ہوتا ہے۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ اب وہ ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کی بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو۔ میں نہیں دیکھ پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں۔ تمہاری طبیعت ذرا زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دیں۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے گھر واپس آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمز کے لیکچرز، ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ۔ اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے پاکستان آ گیا تھا، وہ جس امکان کے پیچھے
کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو، اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باد خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودیا روشنی میں نہا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں کوئی اور روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں، نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سی نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک، اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھیں۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت، سحر زدہ، کسی معمول کی طرح۔ زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک، اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت، اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک، وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت، آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک، اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والی آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ اب وہ سجدہ کر رہا تھا، روشنی کم ہو رہی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔
وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی اقساط کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اب اجازت دیجئے گا، حاضر ہوتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔